بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہدین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انسان نے سب کچھ اپنی عقل سے سیکھا ہے تو رکیے، آج کی بات سنیے۔ روٹی کھانے سے پہلے کس نے سکھایا تھا زمین جوتنا، بیج بونا، پانی دینا اور آخر میں آگ جلا کر پکانا؟ کیا یہ سب انسان خود سے جان گیا؟ نہیں، یہ سب اللہ کی سکھائی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ہے اس پہلے انسان کی زندگی کا جس کی زندگی سے آج بھی ہم سیکھتے ہیں اور جسے اللہ نے خود زمین پر بھیجا تھا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر اتارنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس پہاڑ پر اترے وہاں کھڑے ہو کر فرشتے کی آواز سنا کرتے تھے اور جنت کی ہوا سے لطف اٹھاتے تھے۔ پھر انہیں چھوٹا کر دے دیا گیا اور وفات تک وہی قد رہا۔ آدم علیہ السلام جیسی قد کاٹی ان کی اولاد میں کسی کو نہیں ملی۔ ہاں، حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کچھ ملا۔ جنت سے ساتھ لائے گئے پھل۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 قسم کے پھل انعام کے طور پر دیے، جس میں سے چھلکے دار پھل 1 اخروٹ، 2 بادام، 3 پستہ، 4 کشمش، 5 خسخس، 6 سپاری، 7 بلوط، 8 کھجور کالی اور چمکدار، 9 انار، 10 کیلا۔ گٹلی والے پھل 1 آڑو، 2 خوبانی، 3 آلو بخارا، 4 کھجور، 5 بیر، 6 بیر، 7 شفتالو، 8 عناب، 9 گوار، 10 شہلوج۔ بنا چھلکے والے اور گٹلی کے پھل 1 سیب، 2 بے، 3 ناشپتی، 4 انگور، 5 شہدود، 6 انجیر، 7 نیمبو، 8 خنورب، 9 ککڑی اور 10 خربوزہ۔ جنت کی گیہوں۔ روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے تو ان کے پاس گیہوں کی ایک تھیلی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھیلی جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ اب آدم علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے رب سے کھانا مانگا۔ جبریل علیہ السلام نے گیہوں کے ساتھ دانے نکال کر ان کے سامنے رکھے اور کہا، یہی وہ دانے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکالا گیا۔ ہر دانے کا وزن 1,60,000 درہم کے برابر تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، میں ان دانوں کا کیا کروں گا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، انہیں زمین میں بو دو۔ جب انہوں نے بو دیا تو اللہ نے اسی گھڑی اس میں اگنے کی طاقت ڈال دی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا، اسے کاٹو، اکٹھا کرو، ہاتھ سے مسلو، بھوسا اڑاؤ، پھر 2 پتھروں کے بیچ پیسو، گوندھ کر روٹی بناؤ۔ جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر اور لوہے کا ٹکڑا لا کر دیا جس سے آگ نکلی اور پھر پہلی بار آگ پر روٹی پکائی گئی۔ جنت کے درخت اور گناہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس درخت سے کھانے سے منع کیا گیا تھا وہ گیہوں کا پیڑ تھا۔ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے کھا لیا تو ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے کھل گئے اور انہیں جنت کے انجیر کے پتوں سے انہیں ڈھکنا شروع کیا۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر اس طرح ہے، اور شیطان نے قسم کھا کر کہا، بے شک میں تم دونوں کا سچا بھلا چاہنے والا ہوں۔ سورہ الاعراف آیات 21۔ زمین پر زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میں تمہیں زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم تکلیفیں اور محنتیں جھیلو گے۔ اب انہیں ایسی جگہ بھیجا گیا جہاں کھانے پینے کی آسانی نہیں تھی۔ پھر اللہ نے انہیں کھیتی اور لوہے کی چیزیں بنانے کی تعلیم دی۔ انہوں نے زمین تیار کی، کھیت بویا، پانی دیا، فصل کاٹی، پیسی اور روٹی بنا کر کھائی۔ زمین کو تیار کیا، چاہے وہ کھیت ہو یا اسے سینچا گیا، یہاں تک کہ فصل کے کاٹنے کا وقت آیا۔ پھر سلسلے وار اسے گہنا، چھاننا، پیسنا، گوندنا اور روٹی بنانا ہوا اور پھر اسے کھایا گیا، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے انہیں معلوم ہوا۔ حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف ایک لال رنگ کا ہاتھی اترا۔ جب وہ ان کے سامنے ظاہر ہوا تو اس وقت آدم علیہ السلام اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ قرآن حکیم میں ہے، سورہ طٰہٰ آیات نمبر 117، ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ اشارہ ہے اس محنت اور تکلیف کی طرف جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں اٹھانی پڑی۔ ہمارے نزدیک ابن عباس اور سعید بن المسیب کی روایت سے ثابت یہی قول ہے جس میں محنت کا ذکر ہے۔ یہ بات صحیح اور قرآن سے بھی میل کھاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان کی بات ماننے سے روکا تھا
اور فرمایا تھا کہ یہ تمہیں مصیبت میں ڈال دے گا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ طٰہٰ آیات نمبر 117 119، ہم نے کہا اے آدم یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تمہیں نہ تو بھوک لگیں گی، نہ ننگے رہوں گے، نہ پیاسے رہوں گے اور نہ دھوپ ستائیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شیطان کی بات مانی گئی تو محنت اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور محنت کا مطلب وہی تکلیف ہے جو بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے انسان اٹھاتا ہے، جیسے زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا، پانی دینا اور اس کی نگرانی کرنا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہی محنتیں جھیلنی پڑی۔ اگر جبریل علیہ السلام ایسا بیج لے کر آئے جس کے ڈالتے ہی فوراً فصل تیار ہو گئی ہو، جیسا کہ پچھلی روایتوں میں گزرا، تو پھر تو کوئی محنت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن پھر اللہ کا وعدہ پورا نہ ہوا، جبکہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عباس سے بھی ثابت ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ 3 چیزیں سنہری دھاتو اور ایک ساتھ آدم علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک پہاڑ کے چوٹی پر اتارا گیا، پھر پہاڑ کے نیچے اتارا گیا، اور پھر پوری زمین کی مخلوقات، جن جانور وغیرہ پر انہیں بادشاہ بنایا گیا۔ جب آدم علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے تو فرشتوں کی آوازیں بند ہو گئی، انہوں نے زمین کی وسعت دیکھی اور اپنے سوا کسی کو نہ پایا، تو تنہائی اور اکیلا پن محسوس کیا۔ کہنے لگے اے میرے رب، کیا میری علاوہ کوئی اور نہیں جو تیری زمین کو آباد کرے اور تیری عبادت کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جلد ہی تیری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور تقدیس کریں گی، اور میں اس زمین میں اپنے ذکر کے لیے ایک گھر بناؤں گا، ان میں سے ایک گھر کو میں بزرگی عطا کروں گا، وہاں میری سندرتا کی جھلک ہوگی، وہاں میری یاد کی جائیں گی، وہاں اذان اور نماز ہوں گی۔ اس گھر کا نام بیت اللہ ہوگا، اور میں اس گھر کو محترم اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کی جگہیں قابل عزت ہوں گی، جو اس حرمت کی قدر کریں گا وہ میرے نزدیک عزیز ہوں گا، اور جو وہاں خون بہائیں گا وہ میری امانت میں خیانت کریں گا۔ میں اسے سب سے پہلا گھر بناؤں گا جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہو۔ مکہ کے شہر میں ہوگا ایک مبارک شہر، وہ لوگ دور دراز سے آئیں گے کمزور اونٹوں پر سوار ہو کر، گرد و غبار میں سنے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے۔ جو اس گھر کا ارادہ کرے اور صرف مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو بے شک وہ میرا مہمان ہے، اور میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں اپنے مہمان کی عزت کروں اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کروں۔ تو سوچئے جب آدم علیہ السلام اکیلے تھے، انہوں نے اپنے رب سے پوچھا کیا میرے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کی تسبیح کرے؟ تو اللہ نے فرمایا میں تیری اولاد پیدا کروں گا جو میری عبادت کریں گی، میرا گھر بنائیں گی، اور اس گھر کا نام ہوگا بیت اللہ۔ آج اگر ہم اس گھر کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھیے ہم اکیلے نہیں، ہم آدم کی دعاؤں کا جواب ہے۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ اپنے مہمان کی توہین نہیں کرتا۔ بس ایک بات یاد رکھیے، زمین پر پہلا قدم رکھنے والے نے عبادت کو مقصد بنایا تو ہم کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں؟ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم، اللہ حافظ۔